بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 58۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، کنایہ کی معنی کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ اب ان 3 قسموں میں سے ایک ہم پڑھ چکے ہیں، 2 رہتے ہیں کہ جو ہم آج کے درس میں پڑھیں گے، کنایہ عن الموصوف اور کنایہ عن النسبہ۔ انشاءاللہ یہ 2 قسمیں ہم آج کے درس میں مکمل کریں گے۔ کنایہ عن الموصوف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں بہت ہی آسان ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ جب صفت کو بیان کیا جائے اور موصوف کو صراحت کے ساتھ بیان نہ کیا جائے، یعنی کلام میں صفت تو بیان ہو لیکن موصوف کا بیان نہ ہو، بلکہ صفت کو بیان کر کے موصوف کو اس سے کنایہ کیا جائے۔ آپ بیان صفت کو کریں، اس سے مراد موصوف لیں۔ اب ہو سکتا ہے ایک ہی صفت بیان کر کے موصوف کو اس سے کنایہ کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کئی چیزیں یعنی کئی صفات بیان کر کے ایک مجموعہ ہیئت کو بیان کر کے موصوف کو اس سے کنایہ کیا جائے۔ بات بالکل آسان ہے، یعنی آپ صفت کو کلام میں ذکر کرتے ہیں اور اس سے پھر آپ مراد کیا لیتے ہیں؟ موصوف مراد لیتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ کنایہ عن الموصوف۔ آپ کہتے ہیں سید مقاومت، یا مثلا آپ کہتے ہیں استاد العلماء۔ اب سید مقاومت کا آپ کلام میں ذکر کرتے ہیں جو کہ موصوف ہے سید حسن نصر اللہ، اس کا آپ ذکر نہیں کرتے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ حذف کرتے ہیں، صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے۔ یا مثلا آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں شمس العلماء، استاد العلماء، کوئی عظیم بزرگ شخصیت ہے مثلا۔ اب اس سے آپ کا مراد کیا ہے؟ اب اس سے آپ کا جو مراد ہے وہ مثلا فلان بندہ ہے، فلان موصوف ہے۔ یا مثلا آپ کہتے ہیں امام المتقین، امیر المؤمنین۔ آپ صفت کو لے کر آئے ہیں، موصوف کو آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن مراد کیا ہے اس سے؟ حضرت علی ابن ابی طالب۔ یا مثلا آپ کہتے ہیں اسد اللہ، اب اس سے آپ کا مراد کیا ہے؟ مثلا حضرت علی ابن ابی طالب ہے، لیکن آپ کلام میں واضح طور پر اسے ذکر نہیں کرتے۔ اب اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کلام میں ایک ہی صفت کو لا کر اس سے موصوف مراد لیتے ہیں، اور ایک دفعہ ہے کہ آپ اس موصوف کے کئی صفات کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس مجموعی ہیئت کو جو ہے موصوف سے کنایہ کرتے ہیں۔ اس مجموعی ہیئت کو لے کر آپ مراد موصوف لیتے ہیں۔ ان تمام کی تفصیلات اور مثالیں بعد میں عبارت میں موجود ہے، تو پھر ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ ایک صفت یا کئی اوصاف جو بیان کر کے موصوف کو ان سے کنایہ کیا جاتا ہے، ضروری ہے کہ وہ اوصاف اسی موصوف کے ساتھ مختص ہوں تاکہ سامع کے لیے سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ یعنی جب آپ کئی اوصاف ایک موصوف کے لے کر آتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ اوصاف ایسے ہوں کہ جو اسی موصوف کے ساتھ خاص ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کئی چیزوں میں مشترک ہوں، کئی موصوف جو ہیں وہ اوصاف رکھتے ہوں، نہیں، ایسا نہ ہو۔ کیوں؟ پھر سامنے والا متردد ہو جائے گا، شک میں پڑ جائے گا، بھئی اس کا مراد فلان موصوف ہے، فلان ہے یا فلان ہے، کون ہے؟ نہیں، ضروری ہے کہ وہ اوصاف فقط ایک ہی موصوف کے ساتھ خاص ہوں۔ کنایہ عن النسبہ، کنایہ عن النسبہ سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں بالکل آسان ہے، آپ اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ کنایہ عن النسبہ یعنی جس چیز کی طرف نسبت دینا چاہتے ہیں اس کی طرف نسبت نہیں دیتے، بلکہ ایک ایسی چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ متصل ہے، جس کی طرف ہم نسبت دینا چاہتے ہیں، یعنی اس کے لوازم میں سے ہیں۔ بات بالکل آسان ہے، یعنی جو اصل ذات ہے اس کی طرف آپ ایک چیز کی نسبت نہیں دیتے، بلکہ اس کے جو لوازمات ہیں ان میں سے کسی لازم کی طرف آپ نسبت دے رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا کیا ہے؟ کنایہ عن النسبہ ہے۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، ایران کا یہ موقف ہے، مثال دیتے ہیں، ویسے فرض کرتے ہیں مثلا ایران کا فلان مسئلے کے بارے میں یہ موقف ہے۔ بھائی
ایران یعنی ایک ملک یعنی زمین کا کوئی موقف نہیں ہوتا. ہاں جو ایران کے مثلا حکام ہیں ان کا یہ موقف ہے. مثلا پاکستان کا کشمیر کے مسئلے کے بارے میں یہ موقف ہے، فلان موقف ہے. اب بھائی پاکستان تو موقف نہیں رکھتا، یعنی پاکستان یعنی سرزمین، ٹھیک ہے، تو سرزمین مٹی کا تو کوئی موقف نہیں ہے نا. ہاں ملک کا موقف ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو اس ملک کے حکام ہیں، جو اس ملک کا فرض کریں وزیر اعظم ہے، جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا موقف فلان مسئلے کے بارے میں یہ ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو ذو نسبہ مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا. یعنی جس کی طرف آپ نے نسبت دی ہے یا تو وہ کلام میں مذکور ہوگا، ذکر ہوگا، اور یا وہ پھر محذوف ہوگا. یعنی معذرت، جس کی طرف آپ نے نسبت دی ہے اصل میں، یعنی ایک چیز کی آپ نے نسبت دی ہے نا کسی ذات کی لوازم کی طرف، اب وہ ذات جو کہ حقیقت میں یعنی نسبت اس کی طرف دینی چاہیے، جو نسبہ ہے، اب یا وہ ذات اس کلام میں مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا. عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نقطہ نہیں ہے. التقسیم الثانی الکنایۃ التی یکون المکنی عن موصوفا بحیث یکون اما معنی واحدا کموطن الاسرار کنایۃ عن القلب وکما فی قول الشاعر. معنی کے اعتبار سے کنایہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے کنایہ عن الموصوف. کنایہ عن المقصوف، موصوف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں پر مکنی عن موصوف ہو. کیا مطلب؟ یعنی آپ ایک صفت کو لے کر آتے ہیں، مکنی عن کو آپ صراحت سے ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ اس صفت سے مکنی عن مراد لے لیتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب یا تو یہ ہوگا کہ آپ ایک ہی صفت کو کلام میں ذکر کریں، ایک ہی معنی کو کلام میں ذکر کریں اور اس سے پھر آپ مراد موصوف لیں. کموطن الاسرار، مثلا سر، رازوں کا وطن، موطن جگہ، رازوں کی جگہ. کیا مطلب رازوں کی جگہ؟ یعنی دل. یہ عرب دل سے کنایہ کرتے ہیں، جس طرح کہ شاعر کا شعر بھی ہے، فلما شربناها ودب دبیبها الى موطن الاسرار قلت لها قفی. جب ہم نے شراب پیا اور جب وہ ہمارے دل تک پہنچا تو میں نے اس سے کہا کہ یہیں ٹھہر جا، دل سے آگے نہ نکلیں، بس اسی دل پر ہی ٹھہر جا. اب یہاں پر دیکھیں کتنے بہترین انداز سے فصاحت و بلاغت کے ساتھ شاعر نے اپنا مطلب پہنچایا ہے. تو یہاں موطن الاسرار کو لے کر آئے ہیں اور جو اس کا موصوف ہے اس کو حذف کیا ہے. وَنَحْوُ، ایک اور شعر ہے، الضاربین بکل ابید مخضم والطاعنین مجامع الاذغان. کیا بات ہے ان کی جو چمکیلی تلواروں کے ساتھ لڑتے ہیں، اور کیا بات ہے ان کی جو کینہ پرور دلوں پر نیزے مارتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر مجامع الاذغان کو دل سے، مجامع الاذغان یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر کینے یعنی جمع ہے، جہاں پر جو کینوں کا یعنی جہاں پر کینہ ہوتا ہے. مجامع الاذغان یعنی کینہ پرور دل مراد ہے. اب یہاں پر مجامع الاذغان سے مراد کیا ہے؟ دل مراد ہے. لیکن مجامع الاذغان صفت لے کر آئے ہیں، کیونکہ بغض اور کینہ دل میں ہوتا ہے نا، تو صفت لے کر آئے ہیں اور مراد اس سے موصوف لیا ہے. وَإِمَّا مجموع معان، یا اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا کئی معانی کو، کئی اوصاف، موصوف کی کئی اوصاف کو لے کے آیا جاتا ہے اور پھر اس سے مراد موصوف لیا جاتا ہے. کقولک جاءنی حی مستوی قام عریض الاسفار کنایۃ عن الانسان. میرے پاس آیا، کون آیا؟ حی، زندہ، مستوی القامہ، انسان کا جو جسم ہے وہ طول میں ہے، وہ دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے. مستوی القامہ، عریض الاسفار، ناخنوں والا، یا مثلا بڑے بڑے ناخنوں والا. کنایۃ عن الانسان، اب یہ کس سے کنایہ کیا گیا؟ انسان سے. لاختصاص مجموع هذه الاوصاف الثلاثہ، کیونکہ سب کے سب جو اوصاف ہیں یہ انسان کے ساتھ مختص ہے.
عریض الاسفار یعنی چوڑے ناخنوں والا. واشترط فی هذه اب یہاں پر دیکھیں نا کئی اوصاف لے کر آئے ہیں اور پھر یعنی کئی اوصاف سے ایک موصوف جو ہے وہ مراد لیا ہے. واشترط فی هذه الکنایۃ ان تکون الصفۃ او الصفات مختصۃ بالموصوف. اس کنایے میں ضروری ہے کہ جو آپ ایک صفت لے کر آتے ہیں یا کئی اوصاف لے کر آتے ہیں ضروری ہے کہ وہ اس موصوف کے ساتھ خاص ہو. ولا تتعداه ليحصل الانتقال منها الیہ. لیکن ایسے نہ ہو کہ جو ایسے اوصاف ہوں کہ جو اس موصوف کے علاوہ کسی اور موصوف کے لیے بھی صفت بن سکتے ہوں، کیونکہ اگر ایسے ہو تو پھر سامنے والے کے لیے اس موصوف کی طرف اس کا ذہن کا منتقل ہونا مشکل ہو جائے گا، پھر وہ تردد کا شکار ہو جائے گا. القسم الثالث، معنی کے اعتبار سے کنایہ کا جو تیسرا قسم ہے وہ ہے الکنایۃ التی یراد بها نسبۃ امر لآخر اثباتا او نفیا فیکون المکنی عنہ نسبتا اسند مسندها الی ما له اتصال به. بات بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نقطہ نہیں ہے، عبارت سے نہ ڈریں. اس کا بالکل آسان مطلب یہ ہے کہ کنایہ عن نسبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسند کی یا مثلا ایک خبر کی نسبت ایک ایسی چیز کی طرف دی جاتی ہے کہ جس کی طرف یہ نسبت دینی چاہیے اس کے بجائے اس کے ساتھ منسلک متصل اس کے ملازم کسی چیز کی طرف دی جاتی ہے. یعنی جس چیز کی طرف اس چیز کی نسبت دینی چاہیے، اس مسند کی نسبت دینی چاہیے، یا مثلا جس ذات کی طرف اس مسند کی نسبت دینی چاہیے، جس مسند الیہ کی طرف اس مسند کی نسبت دینی چاہیے، اس کے بجائے اس مسند الیہ کے ملازمات، اس مسند الیہ کے ملازم یا اس مسند الیہ سے متصل کسی اور چیز کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے. مثلا بالکل آسان سی مثال ہے کہ حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے. اب موقف، نظریہ، رائے کوئی انسان رکھتا ہے، حکومت تو نہیں رکھتی نا. حکومت کیا ہے؟ حکومت ایک چند افراد کا مجموعہ ہے. حکومت بذات خود کوئی موقف، کوئی رائے نہیں رکھتی. ہاں انسان رائے رکھتا ہے. حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی پاکستان کے صدر کا یا پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ موقف ہے، یا مثلا پاکستان کے جو حکام ہیں، جو افراد ہیں، ان کا یہ موقف ہے. پاکستان میں جو پراثر طبقہ ہے، جو پاکستان کے مثلا پالیسیاں بناتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے. اب کیونکہ حکومت پاکستان ان کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، ان کے ساتھ متصل ہے، ان کا ملازم ہے، تو لہٰذا اس لیے ان کے بجائے حکومت پاکستان کی طرف موقف کی نسبت دی گئی. لہٰذا بات بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اوپر اردو میں اس کی تعریف لکھ لی گئی ہے. جس طرح کہ شاعر کا قول ہے ان السماحۃ والمروءۃ والندى فی قبۃ قربت علی ضربت علی ابن الحشرج. سخاوت، جوان مردی اور بخشش اس خیمے میں ہے جو ابن حشرج پر سایہ کیے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ سخاوت، جوان مردی اور بخشش کسی مرد میں ہوتے ہیں یا کسی خیمے میں ہوتے ہیں؟ ایک مرد میں ہوتے ہیں. ہاں لیکن ایک خیمہ ہے جس کے اندر وہ مرد، وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ابن حشرج بیٹھا ہوا ہے، وہ ذات، وہ انسان اس خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ خیمہ اس ذات سے متصل ہے، یہ خیمہ اس ذات سے متصل ہے، اس ذات مثلا اسی بندے کا خیمہ ہے، تو آپ
کہتے ہیں کہ سخاوت جوان مردی اور بخشش اس خیمے میں ہے. کیا مطلب اس خیمے میں ہے؟ اس خیمے میں ابن حشرج ہے. اس خیمے کے اندر سخاوت جوان مردی اور بخشش نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ کسی خیمے کے اندر چلے جائیں، کسی گھر کے اندر چلے جائیں. ہاں، کیونکہ ابن حشرج جو ہے وہ اس خیمے کے ساتھ متصل ہے، اور وہ جو خیمہ ہے اس کی نسبت ابن حشرج کی طرف دی جاتی ہے، اور ابھی ابن حشرج اس خیمے کے اندر ہے، تو لہٰذا اس کے بجائے کہ ان کی نسبت ابن حشرج کی طرف دیتے ہیں، اس خیمے کی طرف دی گئی ہے. یہ ہے کنایہ عن النسبہ. فَإِنْ جَعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي مَكَانِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ يَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتَهَا لَهُ. اب دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سخاوت جوان مردی اور بخشش، اب ان کی نسبت اس مکان کی طرف دی ہے کہ جو ابن حشرج کے ساتھ کیا ہے، مختص ہے، اس کی مثلا ملازمات میں سے ہیں. والکنایۃ المطلوب بها نسبہ علی قسمین. کنایہ عن النسبہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ان یکون ذو النسبۃ مذکورا فیہا، کبھی کبھار تو ذو نسبہ جو ہے وہ اس جملے میں ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ مثلا الیمن یتبع ظلہ والمجد یمشی فی رکابہ. اب یہاں پر دیکھو، برکت اس کی سائے کی اتباع کرتی ہے اور بزرگی بھی اس کی معیت میں چلتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ذلہ میں ہو کی ضمیر ہے اور فی رکابہ میں ہی کی ضمیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذو النسبہ ہے، یہ ذو النسبہ اور مذکور ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ برکت اس کی سائے کی اتباع کرتی ہے. کیا مطلب برکت اس کی سائے کی اتباع کرتی ہے؟ برکت تو اتباع کرنے والی چیز نہیں ہے، اور بزرگی اس کی معیت میں چلتی ہے. اب کیا مطلب بزرگی اس کی معیت میں چلتی ہے؟ بزرگی تو چلنے والی چیز نہیں ہے. ہاں، معیت کا ذکر کر کے، سائے کا ذکر کر کے اصل ذات مراد لیا ہے. ان یکون ذو النسبۃ غیر مذکور فیہا کقولک خیر الناس من ينفع الناس کنایۃ عن نفی الخیریۃ عمن لا ينفعهم. کبھی کبھار ذو النسبہ کا ذکر کلام میں نہیں ہوتا، وہ مذکور نہیں ہوتا. مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، اچھے لوگ تو وہ ہیں کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. سامنے والے بندے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر الناس من ينفع الناس، یعنی اس کو آپ ایک چوٹ مار رہے ہیں کہ آپ اچھے بندے نہیں ہیں. لیکن کیا آپ نے ذکر کیا ہے کلام میں؟ اس کا کوئی ذکر کیا ہے؟ نہیں کیا. ایک عمومی جملہ آپ نے کہا ہے، کنایۃ عن نفی الخیریۃ عمن لا ينفعهم. ایک ایسا بندہ کہ جو مفید نہیں ہے، جو مضر ہے، ضرر دینے والا ہے، تو آپ اس کو چوٹ مارنے کے لیے جملہ کہتے ہیں، جبکہ اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.